حضور کا ذکر ہمارے لیے قلبی راحت اور تسکین باطن کا سبب اور ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے یہ راحتوں کا سامان بھی ہے اور وجہ قرار قلب و جاں بھی ہے۔ آقا کا ذکر اہل ایمان کو قرار بخشتا ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں مجھے ڈبل آواز آ رہی ہے، آپ یہاں کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہاں آواز سنیں نا۔ تو عالی مرتبت سامعین، تو 2-1 منٹ لگ جائیں گے اس کو سیٹ ہوتے ہوئے، کیونکہ یہاں مجھے بیٹھے یہاں ڈبل آواز آ رہی ہے۔ شاید آپ لوگوں کے ہاں درست ہو، تو یہ فنی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک سیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص عنایتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک محفل نور میں لیے چلتا ہوں، جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ انور سے باہر نکل کے تشریف فرما ہوئے تو صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، اور اس بات پر بھی کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام ارشاد فرمایا، یعنی آپ مل گئے تو آپ کے ملنے پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ان سے کہا اور انہوں نے یہ جواب دیا، تو حضور نے فرمایا کہ تم قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی ہم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ تو باقاعدہ صحابہ نے حلف دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے حلف لے چکے تو اب صحابہ کے چہروں پہ ایک کیفیت استعجاب تھی، ایک حیرت کا عالم تھا کہ حضور نے ہم سے قسم لی ہے، بظاہر یہ قسم کا محل دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ظاہر ہے حضور نے قسم لی ہے تو اس کی حکمت سے وہ خود آگاہ ہیں، لیکن صحابہ اس حکمت کو جاننا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ادب کی وجہ سے سوال نہیں کیا، تعظیم کی وجہ سے سوال نہیں کیا، لیکن ان کے لبوں پر یہی تھا، دلوں پر یہی تھا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ حضور نے ہم سے قسم لی ہے۔ تو آقا کریم نے ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے استعجاب کے عالم کو دیکھا اور فرمایا کہ اے صحابہ، میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور جبریل امین نے آ کے مجھے خبر دی کہ اے محبوب، آپ یہاں تشریف فرما ہیں
آپ کے صحابہ مجلس میں مسجد میں جو مجلس برپا کیے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ اس پر فرشتوں میں فخر و مباحات فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے حجرہ انور سے اس مجلس نور میں تشریف لائے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی یہ مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ بس اب ٹھیک ہو گئے، بہت اچھا ہو گیا، اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، 1500 سال گزرنے کو ہیں، لیکن یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی پر شکرانے کی صورت ہے، تو یہ ایک شب کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے نام کی دہائی دیں، ان کے دین کا پرچم تھام کر کے گلی گلی ان کے پیغام کا ابلاغ کریں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ 12 نبیوں نے آرزو کی ہے حضور کی امت میں ہونے کی، ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، کوئی تمنا نہیں کی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، اور ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتے تھے، جب ہم اپنی مادری زبان سے بھی آشنا نہیں تھے، ہم حرف و صوت سے بھی آشنا نہیں تھے، لفظوں کی شناخت بھی نہیں ہوئی تھی، لہجوں کی پہچان بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمارے کان میں آ کر یہ مبارک دی گئی کہ تم مبارک کے مستحق ہو کہ تم محمد عربی کے غلام بن کے آ رہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرے بخت، یہ آپ کے بخت کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے۔ جن کی امت میں ہونے کے لیے پیغمبروں نے آرزو کی، نبیوں نے آرزو کی، کوئی ہاتھ پھیلائے دعا کر رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب اس پیارے کو بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، وہ نرم دل کا مالک ہوگا، بس وہ آیا چاہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام تک بتا دیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں سن لو اس آنے والے کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہوا، کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے، شاگرد سوچتا ہے میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے، کارکن کہتا ہے میرے لیڈر کا جواب نہیں ہے، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ اب ایک حواری کے سامنے جب یہ بات کہی گئی کہ آنے والا آئے گا اور اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا اور میں اس کا نام بتاتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا، تو حواری کا سوال بنتا تھا اور اس نے کیا، حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نے جو جواب دیا وہ سنیے، آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، آپ کی روح تک اس کا نور اترے گا اور آپ دیر تک سرشار رہیں گے۔ کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے نصیب ہو جائیں تو یہ بھی بخت کی بات ہے۔ یار جن کے لیے نبی منتظر رہے، نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہی، قومیں منتظر رہی، آرزو کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، راہوں میں پلکیں بچھائیں، راہوں میں آنکھیں بچھائیں اور مدتوں سے راہیں تکتے رہے، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چے رنگو بو دارت کہ مرغے ہر چمانے آرزوے او دارت۔ ہر کوئی اسی کی راہیں تک رہا ہے، نستورہ وہاں شام میں بیٹھا ہے،
بحیرہ حجاز کی طرف سے آنے والے راستوں میں کلی ڈال کے اس کے انتظار میں بیٹھا ہے جو مقصود و مراد کائنات ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے اور حجاز کی جانب کھڑا ہو کے دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی قافلہ آئے۔ قافلے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ برابر جاری ہے۔ ایک دن یہ مکان کی چھت پہ چڑھا تو فوراً نیچے اتر آیا، تو اس کے جتنے بھی چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب کیا ہو گیا؟ یہ وظیفہ تو شام دن ڈھلے جا کے کہیں آپ کا مکمل ہوتا تھا اور آج آپ فوراً نیچے آ گئے۔ کہا کہ آج میرے وظیفے کا ثمرہ مجھ کو مل گیا ہے، جس کے لیے رت جگہ کاٹے ہیں، جس کے لیے دعائیں مانگی ہیں، جس کے لیے میں نے اپنا وطن معلوف چھوڑ کے یہاں آ کے کلی ڈالی ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں کا یہاں سے گزر ہوگا، وہ میرا مراد آ گیا ہے، وہ میرا مقصود آ گیا ہے۔ اب جلدی کرو، چٹائیاں بچھا دو اور ماحول کو آراستہ کر دو اور کھانا تیار کرو۔ یہ جو آنے والا قافلہ ہے، اس قافلے کی میزبانی آج ہمارے ذمہ رہی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اشجار دائیں بائیں سے جھک جھک کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اس قافلے کی طرف، اور یہ نشانی ہے نبی آخر الزمان کی۔ اللہ اکبر۔ درخت بھی ان کے آگے سجدہ ریز ہوں، درخت بھی ان کو سجدہ کریں۔ انسانوں کو تو روک دیا گیا، لیکن درخت تو مکلف نہیں ہیں، وہ تو سجدہ ریزیاں بھی کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں حضور کے ہمراہ تھے کہ راستے میں پڑاؤ کیا گیا، تو ایک درخت کے نیچے اللہ کے محبوب استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور میں تلوار لیے حضور کے پہرے پر معمور کھڑا ہو گیا۔ لوگ بھی جہاں اس کو جگہ ملی وہ جا کے لیٹ گئے، اور میں اکیلا تھا جو حضور کے پہرے پر معمور تھا۔ میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں کھڑا ہوا ایک درخت وہ ہلنے نہیں لگ جاتا، تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل چلتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی۔ انسان کوئی حیرت ناک منظر دیکھے تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ اس کو اور بھی کوئی دیکھ رہا ہو، تو ہم اس تعجبیہ واقعہ پر جو ہے وہ مل کے تعجب کا اظہار کریں، یا وہ بات کرتا ہے کسی کے، یار یہ کیا؟ اب حضور تو استراحت فرما رہے تھے، کوئی دوسرا تھا نہیں، اور یہ درخت کہتے ہیں میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا اور جھومنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ واپس اپنی شاخوں کو گھسیٹتا ہوا جہاں سے اکھڑ کے یہاں آیا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تعجب خیز بات تھی، اور وہ تعجب میرے لیے ایک عجیب اندر کی کیفیات کی نشت کا ذریعہ بن رہا تھا، لیکن اظہار کس سے کروں؟ حضور تو استراحت فرما رہے ہیں۔ خیر حضور جب بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلی بات جو حضور سے کی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا حضور وہ جو سامنے والا درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر تک جھومتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے تعجب کا اظہار نہیں کیا کہ تفصیل بتاؤ کیا ہوا، میں تو استاذنت ربہا، یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں۔ فآذن لہا فآذن لہا فآذن لہا، تو اللہ نے اس درخت کو اجازت دے دی اور یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی آیا اور وہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا میں تو آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا، یہ سامنے والا جو کھجور کا درخت ہے، اس درخت کی کا جو پکا ہوا پھل ہے یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو تم مان لو گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو حضور نے اشارہ کیا، پکا ہوا پھل ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گرا اور آقا کریم کی رسالت کی گواہی دی۔ اس بد نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ کھجوریں جو معجزے سے حضور نے توڑی تھی، حضور کی انگشت کے اشارے سے ٹوٹ کے قدموں میں سلامی کرنے اور گواہی دینے آئی تھی، وہ اسی عرابی کی جھولی میں ڈال دیتے، جا کے اپنے خاندان میں بانٹو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ
کھجوریں معجزے سے توڑی گئی تھیں اور ان کے سبب اللہ نے میرے دل میں ایمان کا چراغاں کیا ہے، یا حضور صحابہ میں بانٹ دیتے، وہ فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب ان کھجوروں سے مخاطب ہوئے، فرمایا تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے اب شاخوں سے جڑ بھی جاؤ، صرف توڑنا نہیں جانتے جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ یہاں کسی شاعر کا شعر مجھے یاد آیا کہ چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ تو وہ صرف توڑنا نہیں جانتے، وہ جوڑنا بھی جانتے ہیں، تو درخت بھی سلامیاں دیتے ہیں، پتھر بھی سلامیاں دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو مکہ المکرمہ میں حضور کی بعثت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل حضور پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو درخت سلامیاں پیش کریں، پتھر حضور کے گیت گائیں، زمانہ حضور کا تذکرہ کرے، کائنات کا گوشہ گوشہ ان کے قصیدے پڑھیں، تو یار جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا ایمان سے بھرا ہوا دل رکھا ہوا ہے، وہ حضور کے قصیدے کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ حضور کے تذکرے کیوں نہیں کرے گا؟ حضور کا نام سن کے جھوم کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس کا دل کیوں قرار نہیں پائے گا؟ تو شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو حضور کا ذکر اتنا دل آویز ہے، اتنا میٹھا ہے، قرار جاں کا، تسکین قلب کا، اور باطن کے لیے سامان راحت ہے۔ تو میں اور آپ اپنے لیے یہ سامان زندگی اور سامان آخرت کرتے ہیں۔ میں اس بات کا اچھی طرح سے ادراک رکھتا ہوں کہ موسم کے اندر خنکی نہیں ہے، اس وقت موسم کے اندر شدت ہے اور بہت ساری حدت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو کہتے ہیں کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر سوئی پھینکے تو وہ زمین پہ نہ گرے، کسی کے ہاتھ پہ یا کسی کے بازو پہ یا کسی کے کندھے پہ گرے، تو یہ منظر میرے سامنے اس حال کا ہے۔ اور باہر بھی اہل محبت کا یوں ہی ہجوم محبت ہوگا، اور یہ پتوں کی اور اس کے نواح کے لوگ اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بتاؤ یار، یہ تو میں سنانے آیا ہوں جس کی اوقات ہی نہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھتے ہوں گے، جب حسان بن ثابت حضور کی نعت پڑھتے ہوں گے، جب کعب بن مالک حضور کا تذکرہ کرتے ہوں گے، اور جب ام معبد بیٹھ کے حضور کے حسن کے قصیدے پڑھتی ہوگی، جب سیدہ عائشہ کہتی ہوں گی میرے قریب آؤ میں تمہیں حضور کی باتیں سناؤں، تو اس وقت اہل محبت کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے باطن کی کیفیت کیا ہوگی۔ صاحب، یہ حضور کا جو تذکرہ ہم سناتے ہیں، تو یہ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ محض ذوق کی آبیاری کے لیے نہیں، اگرچہ ذوق کی آبیاری میسر آتی ہے، اور حضور کے ذکر سے ذوق کی آبیاری پانا یہ بھی مقصود ہے، اور اس سے جو روحانی ترقی ہوتی ہے، حضور کے ذکر سے جو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس سے جو باطن میں ترقی ہوتی ہے، دنیا کے ترازو پہ اس کو نہیں تولا جا سکتا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے تو اس کیفیت کو جذبہ کہا ہے، اور وہ فرماتے ہیں جذبۃ من جذبات الرحمن افضل من عبادت الثقلین۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دل لرز اٹھتا ہے اور آنکھیں آنسوں کا خراج دیتی ہیں، کہا یہ جن و انس کی جو کائنات میں بستے ہیں ساری عبادتیں جمع کر لی جائیں تو یہ 2 لمحوں کا 2 سیکنڈ کا جو کیفیت کا ایک منظر نامہ اترتا ہے اور کیفیت اتر کے گزر جاتی ہے، یہ اس سے افضل اور اشرف کیفیت۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، جب محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت پھر اپنے اثرات چھوڑتی ہے، محبت مہمیز لگاتی ہے اطاعت کے لیے، جذب اطاعت کے اس سے جو ہے وہ ان کی نشت ہوتی ہے۔ محبت آسان کرتی ہے عمل کو، اگرچہ عمل کو لالچ بھی آسان کر دیتا ہے۔ مہینے بعد یا شام کو اتنے پیسے ملیں گے تو سارا دن مزدوری کرتا ہے، مہینے بعد اتنی تنخواہ ملے گی تو اس کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے، یہ چیز ایجاد کر دیں گے، یہ چیز بنا کے مارکیٹ میں لے کے جائیں گے، اس کی اتنی قیمت ملے گی۔ یہ چیز بھی جو ہے وہ انسان کو مہمیز لگاتی ہے اور عمل کی طرف راغب کرتی ہے۔
لالچ بھی اگرچہ داعیہ ہے عمل کی نشأت کا، اگرچہ اور بھی بہت سارے داعیے ہیں، حوصلہ افزائی داعیہ ہے جو ہے وہ عمل کی نشأت کا، لیکن عمل کی نشأت کا سب سے بڑا داعیہ محبت ہے۔ محبت سے جو صدیوں کے فاصلے ہیں وہ چند لمحوں میں سمٹ آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا تو۔ عشق تو ناممکن ہے یار، کبھی پہاڑوں کو کھود کے بھی نہر نکالی جا سکتی ہے، نہر کھود بھی لیں تو اس سے بڑی مشکل کوئی چشمہ مل جائے تو پانی تو آ سکتا ہے، بھلا وہاں سے دودھ بھی آ سکتا ہے، لیکن فرہاد کندھے کے اوپر تیشہ رکھ کے محبوب کی خاطر محبت کے اس دائیے کی وجہ سے نہر کھودنے نکل پڑتا ہے، اور کہ اس کا یقین ہے کہ یہاں سے دودھ بھی پھوٹ کے آئے گا۔ یار جب فرہاد کو ایک شیریں کا عشق یوں عمل کی مہمیز دیتا ہے اور پہاڑوں کے کلیجے شک کر دیتا ہے، تو حضور کے حسن کا عشق ایک عاشق کو، حضور کے غلام کو کیا 5 نمازیں بھاری کر دے گا؟ کیا اس کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت پہ چلنا مشکل کر دے گا؟ اگر عشق حقیقی معنوں میں روح میں اتر گیا ہے اور وصل محبوب کی طلب پیدا ہو گئی ہے، تو پھر بلال حبشی سے پوچھو، پھر برستے ہوئے کوڑے بھی تکلیف نہیں دیتے، جسم میں میخیں ٹھوک کے زمین میں پرو دیا جائے پھر بھی تکلیف نہیں ہوتی، دونوں ٹانگیں اونٹ کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے دونوں اونٹوں کو ہانکا لگا دیا جائے آواز پھر بھی آتی ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ عشق عمل آسان کرتا ہے، عشق تھکن نہیں ہونے دیتا، عشق فزوں تر اور کمال تر مقام تک لے کے جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا منہج کیا ہے اہل السنہ کا؟ ہم لالچ سے، ہم جو ہے وہ کسی اور غرض سے یا کسی ڈر سے عمل کی نشت نہیں چاہتی، ہم چاہتے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے صوفیاء کا منہج یہ ہے، عشق کی آگ سینے میں جب لگ جائے گی تو عمل خود بخود آسان ہو جائے گا، عمل پھر مشکل نہیں ہوگا، پھر یہ بھاگ کر کے اپنے آپ کو کھینچ کے عمل کی راہوں میں لے جانا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ آپ کا بدن آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوگا۔ اس لیے کہ جب طلب سچی ہوتی ہے تو پھر محبوب کی رضا بھی اور محبوب کی منشا بھی مقصود ہوتی ہے۔ ایک تو ہے محبوب نے حکم دیا کہ یہ کرو اور عاشق وہ کر گزرتا ہے، لیکن جب محبت اپنے نقطۂ کمال تک پہنچتی ہے تو پھر اس کو محبوب کے حکم کا انتظار بھی نہیں ہوتا، وہ محبوب کے چہرے سے سمجھ لیتا ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے، میرے محبوب کی چاہت کیا ہے۔ محبوب کو کہنے کی نوبت بھی نہیں آتی، اشارہ ابرو سے ہی سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کی مرضی قلب کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں مدینے کی گلیوں میں لے چلوں۔ ویسے تو حضور کا نام لینے والے ان گلیوں میں ہی زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کا سارا لطف ہی ان گلیوں میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تو رسول کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو ایک مکان بن رہا تھا، اور مکان کی جو حیت تھی تعمیر کی وہ ایسی تھی جو حضور کو پسند نہیں تھی۔ تو گزرتے ہوئے رکے، ٹھہرے اور پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ بس یہ بات سنی اور حضور آگے چل دیے۔ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے حضور کے چہرے سے کچھ تاثر لیے اور کسی نے جا کے اس صحابی کو بتا دیا جس کا مکان بن رہا تھا، حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ چونکہ ہم حضور کے چہرے کے تیور پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں، حضور کی طبیعت میں خوشی آئے تو کیفیت یہ ہوتی ہے، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار حضور کرے تو چہرے کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ حضور کو تیرا گھر پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا، کہاں؟ ہاں۔ 2-4 دن گزرے، آقا کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بلاؤ، صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنی شادی سے لے کر کے طرز سیاست تک دیکھیں، کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنی نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک دیکھیں حضور کو کیا کیا پسند نہیں، اور پھر اپنا جائزہ لیں اور ہم اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر آپ کو کوئی بتانا نہیں پڑے گا کہ اپنے
رخ کو یوں کر لو یا یوں کر لو، بلکہ جب آپ اپنا جائزہ لیں گے اور آپ کے پیش نظر یہ ہوگا کہ میرے آقا کو کیا پسند تھا، تو پھر خود بخود عمل کو مہمیز لگے گی، پھر آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا، آپ کے لیے جو ہے وہ یہ آپ کے لیے شاک نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے تم نے کیسے کر لیا، لیکن تمہارے لیے مشکل اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہارے تصور میں ہے کہ ہمارا محبوب کیسے خوش ہوتا ہے۔ پھر تکلیفیں بھی ہوں، برستے پتھر بھی ہوں، اور جو ہے وہ آپ کو زود و کوب بھی کیا جا رہا ہو، آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتا۔ بلال حبشی کو جب ان کا ظالم آقا امیہ مارتا ہے تو وہ آگے سے مسکراتے ہیں، جس میں کیل ٹھونکتا ہے، تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹاتا ہے، آپ کے جسم کی چربی ان کوئلوں کو بجھاتی ہے، لیکن بلال پھر بھی مسکراتے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا، بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے رونے کی بجائے مسکراتے ہو، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ درد ہو تو ہائے نکلتی ہے اور بے اختیار آنسو ڈھلنے لگتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو۔ تو بلال حبشی بولے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، یہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہا تم تو مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، کہیں کچا تو نہیں؟ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں، اور میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ دل لگی اور ہے، دل کی لگی اور ہے، عشق اور ہے، لیکن محض جو ہے دعوی عشق کرنا اور ہے۔ جب حقیقی عشق روحوں میں اتر جاتا ہے تو پھر محبوب کے لیے ہر مشکل انسان جھیل لیتا ہے، ہر تکلیف سے گزر جاتا ہے، ہر دکھ اور ہر اذیت وہ سہ لیتا ہے، اور ہر مشکل کو وہ ہنس کے گوارا کرتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کے ساتھ کفار نے جو سلوک کیا وہ تاریخ کا دردناک باب ہے۔ حضرت سمیہ، حضرت عمار کی والدہ، سب سے پہلے اسلام کے لیے جس خاتون کا خون گرا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو جہل نے مکے کے ایک چوک میں ان کے نازک مقام پہ نیزہ مار کے ان کو شہید کیا، اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی راہ خدا میں جان دی، اور کفار نے پکڑ کے حضرت عمار بن یاسر کو بھی تپتی ہوئی آگ کے کولوں کے اوپر رکھنا چاہا۔ اب حضرت عمار کو جب تپتی ہوئی آگ کے کولوں پہ رکھنا چاہا تو انہوں نے حضور کے کاشانہ انور کی طرف رخ کر کے حضور کو پکارا، اللہ اکبر۔ کافر یہ سمجھے کہ شاید یہ ڈر گیا ہے اور اپنے نبی کو پکار رہا ہے، لیکن حضرت عمار ابن یاسر کی آرزو تو یہ تھی کہ اس اوکھے ویلے حضور کا رخ انور نگاہوں کے سامنے ہو۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے سیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ شکاری نے بلبل کو پکڑ لیا تھا، بلبل نے کہا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتی مجھے چھوڑ دو، تم نے چھوڑنے کے لیے پکڑا بھی نہیں، صبح سے تم نے پھاہی لگائی ہے، تو مجھے اگر پکڑا ہے تو میرا کباب تو تیار کرو گے، میں تمہیں یہ کہتی بھی نہیں کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن مرنے والے کی کوئی آخری آرزو ہوتی ہے، میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب میرا کباب تیار کرو تو مجھے کچی آگ پہ نہیں بھوننا، جلتی ہوئی شمع کے شعلے پر جو ہے وہ میرا کباب تیار کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق پھول سے ہے، اور جلتی ہوئی شمع کے شعلے کی شکل پھول سے ملتی جلتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے کہ جب میرا کباب تیار ہو رہا ہو تو اس وقت رخ محبوب میرے سامنے۔ اب ذرا اس شعر کا حسن دیکھیے، اس شعر کی تفہیم آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گی۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے سیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ جلتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں، میں تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت اپنے آقا و مولا کا دیدار کر لوں۔ اب انہوں نے تڑپ کے جب آرزو کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر عاشق تڑپے اور محبوب کو خبر بھی نہ ہو، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو
جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اور کہا تھا کسی شاعر نے، شاعر نامعلوم نہیں، شاعر موجود نے، کہ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی، ان کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے کاشانہ انور کی طرف منہ کر کے حضرت عمار ابن یاسر نے آرزو کی، تو ادھر کافروں نے پکڑ کے آگ میں رکھا، ادھر حضور تشریف لے آئے، آگ سے مخاطب ہو کے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو ایک بار ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی، آج ذرا عمار پہ ٹھنڈی ہو کے بھی دکھا دے۔ اللہ اکبر، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو کیا کیا دکھ نہیں سہے، کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی، محبوب کی خاطر کچی کھالوں میں لپیٹ کر کے دھونیاں دی جاتی رہیں، اذیتیں سہیں، تپتے ہوئے کولوں پہ لٹائے گئے، لیکن محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ صاحبان محبت، میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ نور، حضور کا بتایا ہوا اور لایا ہوا طریقہ، حضور کا دیا ہوا نظام شریعت ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا ضامن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی رضا حاصل کر لیں تو ہمیں اپنے عمل کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو ان کی سیرت کے سانچے میں، ان کے اسوہ نور کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی حاجت ہو، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارے رویے، تمہارا کاروبار اتنا خوبصورت، اتنا دل آویز ہونا چاہیے کہ کوئی دور سے تمہیں دیکھے تو کہے وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، تمہارا طرز زندگی بتائے کہ حضور کا عاشق ہے، تمہارے یہاں حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور تم دکان پہ بیٹھے دودھ دہی بیچ رہے ہو، لوگوں کو یقین ہونا چاہیے یہاں پانی ملا دودھ نہیں ملے گا، کیونکہ بیچنے والا حضور کا عاشق ہے۔ تمہارے گھر کی چھت کے اوپر حضور کے میلاد کا، حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہوا ہے، لوگوں کو یقین ہونا چاہیے اہل خانہ سے اگر رشتہ کیا تو دھوکہ نہیں ہوگا، یہ پورا گھرانہ حضور کا غلام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہراً زبان سے کہیں جناب ہم حضور والے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہماری کرتوتیں کچھ اور ہوں؟ نہیں، جو ہمارے رویے ہیں وہ بتائے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر ہیں۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئی بلقاء الحبیب، امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ۔ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں اور سر انور میں ٹوٹل جو سفید بال ہوئے تھے آخری عمر میں 63 برس کی عمر میں، اس کی تعداد 18 سے لے کے 22 تک بیان فرمائی گئی۔ ایسا حلیہ کسی کا محفوظ نہیں ہوگا جیسا میرے حضور کا محفوظ ہے۔ کتنے بال سفید تھے صحابہ کو تعداد بھی معلوم ہے، 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے حضور کے سر انور میں اور حضور کی ریش مبارک میں۔ اب آقا کریم ان بالوں کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا کرتے تھے۔ حضور کا ایک غلام، اس کی داڑھی میں سفید بال اتر آئے تو اس نے بھی سرخ مہندی کا وسمہ شروع کر دیا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا اور اس کو کفن دے کے جب دفن کیا تو نکیرین سوال پوچھنے آئے، ایک نے کہا من ربو کا، تو دوسرے نے اپنے ہی ساتھی کو بازو سے پکڑ کے ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو سرخ مہندی کا وسمہ کیا ہوا تھا اشارہ کر کے کہا تو اس سے پوچھ رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو میاں کسی کو، فرشتوں کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم کون ہو، تمہارا رویہ، تمہارا حلیہ، تمہارا طرز زندگی بتائے کہ تم حضور کے عاشق ہو، دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے عاشق ہو، تم حضور کے غلام ہو۔ تو آؤ میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی محبت کے سانچے میں یوں ڈال دیں، اس وائے رسول کو ایسے اپنے اوپر اوڑھ لیں کہ ہم دور و نزدیک سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور یہ غلامی ہمارے لیے سند ہے، ہمارے لیے عزت ہے۔ کسی نے کہا تھا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، یہ غلامی آزادی کی سند ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ غلامی، اس غلامی پہ ہزار آزادیاں قربان۔ اقبال نے جو، علامہ اقبال نے علیہ رحمہ نے جو حضرت بلال حبشی کا
جو ہے وہ قصیدہ لکھا ہے کہ تیری غلامی پہ قربان ہزار آزادی، ہزار آزادیاں تیری غلامی پہ نثار جائیں۔ اور جس طرح حضور کا عشق، حضور کی محبت تیرے رگ و ریشہ کے اندر بلال سرایت کیے ہوئی تھی، آج حضور کا میلاد منانے والوں، اس قدر ہجوم کر کے حضور کے نام پر آنے والوں، اپنے رویوں کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے شہر پتوں کی اور اس کے نواح کے اندر جو بستیاں ہیں جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں، ان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہوگی؟ تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے 5 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ۔ یہ پورا علاقہ جو ہے 7-8 لاکھ نفوس پہ مشتمل ہوگا۔ اور یہ جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں، یہ 8,000، 10,000، 15,000، 20,000 اس سے زائد تو نہیں ہوں گے۔ ٹوٹل آبادی اگر 10 لاکھ ہے اس پورے علاقے کی، اور یہ جو میرے سامنے موجود ہیں یہ فرض کرو 10,000 ہیں، تو پھر جو 1% لوگ ہیں نا، یعنی 9,90,000 لوگ یہاں موجود نہیں ہیں۔ 10 لاکھ میں سے 9,90,000 لوگ موجود نہیں ہیں، صرف 10,000 لوگ یہاں موجود ہیں۔ اور اگر اتنے لوگ عزم کر لیں کہ کل سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کل سے ہم 2 نمبر مال نہیں بیچیں گے، کل سے ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے، میں ان 9,90,000 لوگوں کی بات نہیں کرتا، صرف یہ 10,000 لوگ ارادہ کر کے اٹھے، اور وہ ارادہ جو زبان سے نہیں دل سے کیا جاتا ہے، کل سے ہی دیکھنا آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ صرف اتنے لوگ اپنے قبلے کو درست کر لیں، اپنی زندگیوں کو بدل لیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعویٰ عشق تو کرتے ہیں، لیکن اس کی دلیل جب فراہم کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک باری۔ آئیے میں اور آپ اس عالی مرتبت مجلس نور میں یہ عہد کر کے اٹھے، یہ میلاد کا موسم آ رہا ہے، آپ اپنی گلیوں میں جھنڈیاں لگائیں، یہ مبارک عمل ہے، مشروع ہے، جائز ہے، خوشی اور مسرت کے موقع پر یہ کرنا ناجائز اور بدعت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ گلیوں میں تو جھنڈیاں آپ ضرور لگائیں، لیکن کہیں دل کی گلیاں ویران نہ رہ جائیں۔ نام محمد کی کوئی جھنڈی دل کی گلیوں میں بھی ضرور لگائیں، بندیروں پہ چراغاں کریں، ضرور کریں، لیکن دل کی گلیاں کہیں تاریک نہ رہ جائیں، دل کی گلیوں میں بھی نام محمد کا چراغاں کریں۔ اور آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ جو ہے وہ گلیوں کی صفائی ضرور کریں، یہاں جو ہے وہ جلوس گزرنا ہے، لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ۔ دل کی گلیوں کے اندر حسد، حقد، نفرت، کینے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی جھاڑو لے کر آؤ اور ان ڈھیروں کو بھی جو ہے وہ ہٹاؤ، پھر دل مصفا ہو جائے، دل مزکا ہو جائے، دل ستھرا ہو جائے۔ اور اگر دل کی گلیوں سے حسد، کینے، نفرت اور یہ کوڑے کے ڈھیر نکال دیے تو پھر آپ کے نظر جھکانے کی دیر ہے، آپ کو دل کی گلیاں مدینے کی گلیاں دکھائی دیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو ستھرائی، پاکیزگی، عفت کے ساتھ مالا مال کرنا ہے۔ یہ موسم رحمت، یہ 1500 سالہ جشن ولادت آپ کو زندگی میں ایک بار مل رہا ہے، اس میں بھرپور اپنے آقا و مولا کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیجئے، حضور کی محبت کے رنگ جائیے، کثرت کے ساتھ درود پڑھیے، اپنی اولاد کو بٹھا کر کے اپنے گھر کے اندر درود و سلام کی مجلسیں برپا کیجئے، اور اہل خانہ کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت سکھائیے، حضور کا پیار بانٹیے، اور عزم کیجئے کہ اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں گے۔ موسم میں اتنی حدت اور گرمی نہ ہوتی، اور جس طرح میں لوگوں کا اضطراب دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنی گفتگو کو مزید بھی طوالت دے سکتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ آنے کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز 2 نومبر کو مصطفی اجتماع مرکز مصطفی